جب وہ اچھا مسلمان ہوئی تو جب میں مرتد ہوا تو شی واز اچھا ناٹ ریڈی ٹو لیو اسلام. وہ اسلام چھوڑنے کو قطعی تیار نہیں تھی. ان کا یہ اچھا کہنا تھا کہ میں نے اسلام کی خاطر جو ہے میں نے اپنی فیملی کو سیکریفائس کیا, میں نے اپنے اچھا ریلیشنس کو سیکریفائس کیا, اینڈ شی واز ہاں ناٹ ریڈی ٹو لیو اسلام. اور وہ توحید پر کافی مطمئن ہو گئی تھی. بٹ وہ یہاں تک کہ وہ یہ کہتی تھی کہ جو میرا بیٹا ہے اور میری ایک بیٹی ہے, وہ یہ چاہتی تھی کہ میرے بیٹے بیٹی بھی ایون جو ہیں وہ اسلام میں رہیں. بٹ میں تھوڑی کوشش کرتا گیا. آپ لوگوں کے جو علم جو نالج ملتا گیا وہ میں پہنچاتا گیا. پتہ نہیں وہ کیسا ایک جمعرات کو جو ہیں اچھا انہوں نے کہا کہ جو ہے ہاں شی از ریڈی ٹو لیو اسلام. نہیں کافی لمبا عرصہ ہو گیا ہے سجاد صاحب, میرے حساب سے اراؤنڈ 18 ایئرس ہو چکے ہیں. ایون جو ہے احد جو ورڈ ہے جو یوز کیا گیا ہے فار وننس آف گاڈ وہ بھی غلط ہے. The whole family left Islam. اس ویڈیو میں عبداللہ صاحب کہتے ہیں کہ انہوں نے لو میرج کیا تھا. ان کی بیوی ہندو گھرانے سے تعلق رکھتی تھی. لو میرج کے بعد ان کی بیوی اسلام قبول کی ہوئی تھی. وہ اسلام پر قائم تھی. 18 سال کے بعد انہوں نے بھی اسلام چھوڑ دیا ہے. وہ کبھی کمپل نہیں کیا کہ وہ اسلام میں داخل ہو جائے, لیکن انہوں نے اسلام قبول کیا تھا اپنی مرضی سے. بعد میں 18 سال بعد چھوڑ دیا ہے. وہ چاہتی تھی کہ ان کے بچے اسلام میں ہی رہے. اس طرح سے وہ کہتے ہیں کہ اسلام میں توحید نہیں ہے, وہ قل هو اللہ احد ہے نا, وہ واحد ہونا چاہیے. اس طرح سے اس کا مطلب قل هو اللہ احد مطلب کہہ دیجئے خدا کوئی ایک ہے. کوئی کا مطلب یہ نکالتے ہیں. دیکھیے قل هو اللہ احد, اللہ تعالیٰ کہہ دیا ہے قل هو اللہ احد, وہ اللہ کا مطلب پورے نالج ہونا چاہیے. تبھی وہ 4 لائن میں بتا دیا نا توحید, تو اس کی پری نالج ہونا چاہیے, تبھی وہ سمجھ میں آتا ہے قل هو اللہ احد, وہ اللہ. اور یہ کہتے ہیں کہ توحید بار بار مسلمان دہراتے ہیں لیکن اس قرآن میں نہیں ہے. تو سچ والا کہتے ہیں کہ ساری بات قرآن میں ہونا چاہیے, توحید کے بارے میں ایک لفظ بھی نہیں ہے. تو پوری بات قرآن میں نہیں ہو سکتی ہے نا, کتنا قرآن ہو جائے گا, کتنی والیوم ہو جائے گی. تو دیکھیے بہت سے لوگ جانتے نہیں ہیں نا. یہ سچ والا کہتے ہیں کہ یہودیت میں توحید ہے, یہودیت میں توحید نہیں ہے. یہ خدا کی بات کہاں سے آئی, اس میں ڈیٹیل بتا دیا ہے یہودیت کیا ہے, کرسچینٹی کیا ہے. توحید یہودیت میں مطلب وہ کیوں کنورٹ نہیں کرتے, تبلیغ نہیں کرتے, وہ اپنی جاگیر سمجھی ہوئی ہے نا ان کا مذہب, وہ سکڑتے ہوئے چلے گئے, ان کی تعداد بہت کم ہو گئی ہے. تو اسلام ہی واحد ہے مذہب ہے, وہ دین کی طرف بلاتا ہے نا, تبھی یہ تبلیغ کرتا ہے, دین کی طرف بلاتا ہے. یہ واحد مذہب ہے, اسی میں توحید ہے, آخرت کا تصور ہے, کوئی مذہب میں نہیں ہوتا. ہم 11 ڈائمنشن ورلڈ میں رہتے ہیں, یہ کسی کو معلوم نہیں ہے نا, کسی کو معلوم نہیں ہے. وہ ایکویشنز ہے نا, اس کو ورڈنگ میں ڈال دیا میں, کیونکہ لوگ ایکویشن سمجھ سکتے نہیں نا, اس لیے میں ورڈنگ میں ڈال دیا ہے. تو 3 ڈائمنشن کی بات, 4 ڈائمنشن کی بات سب کو سمجھ میں آتا ہے. مطلب وقت ہے نا, وقت ایک ڈائمنشن ہے, 3 ڈائمنشن لینتھ بریتھ وڈتھ یہ سمجھ میں آتی ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ وقت کو برا بھلا مت کہو, یہ اسلام ہی میں ہے, کوئی مذہب میں نہیں ہے. حضور نے تاکید فرمائی ہے, کبھی خود وقت کو گالی نہیں دینا, برا بھلا نہیں کہنا. تو اتنی بڑی کائنات کا چلانے والا, وہ قرآن میں توحید کے بارے میں, قرآن ہی توحید ہے, 1/3 حصہ توحید ہے. 1/3 is توحید, 1/3 is آخرت, 1/3 is other things. دیکھیں نا اس قرآن میں ایک آیت ہے, یسألو من فی السماوات والارض کل یوم هو فی الشام. ادھر بھی ہو لگا دیا ہے, وہ اللہ کہہ دیا ہے. اللہ تعالیٰ بار بار وہ اللہ کہتا ہے, کیونکہ پورا ڈیٹیل نہیں دے سکتا نا, شارٹ میں بتاتا ہے نا. تو ادھر بھی کہہ دیا کل یوم هو فی الشام. یوم کے معنی دن بھی آتے ہیں, پیریڈ بھی آتے ہیں. یوم کا ڈے ہی نہیں ہے, پیریڈ بھی آتے ہیں, یہ وہ مخصوص نہیں ہے. تو کلو یوم هو فی شان, وہ ہر وقت نئے شان میں جلوے میں ہوتا ہے. تو کتنا جلوہ ہوگا, ایک رف کیلکولیشن ادھر دیا ہوا ہے. سورہ رحمان 29 آیت, یونیورس یہ ایورتھنگ یہ سسٹیننگ بیکاز آف ہم. پوری دنیا اسی کے ماتحت ہے, اسی کے اسے سوال کرتی ہے. وہ ہر روز
ایک شان میں ہوتا ہے. یہ بہت بڑی تفصیل ہے, سائنسدانوں کو سمجھ میں آتی ہے.